بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب متى يصح السماع الصغیر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت پہلے گزر چکی ہے کہ حضرت نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب، اللہ کتاب کی تعلیم ان کو دے دیں اور کتاب اللہ کا عالم ان کو بنا دے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس ظاہر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی اس وقت یہ ہے کہ 11 سال یا 13 سال آپ کی عمر تھی۔ تو آپ بعض روایتیں بیان کرتے ہیں کہ جو بالکل آپ چھوٹے تھے اس زمانے کی روایتیں، تو صغیر آدمی کا سماع حدیث وہ استاد سے کہ اس کے لیے کیا عمر ضروری ہے۔ تو حضرت نے حضرت ابن عباس کی روایتیں یہاں بیان کی ہے، باقی کسی عمر کی تحدید اور کوئی حد بندی نہیں کی ہے کہ 15 سال ہو یا 20 سال ہو۔ تو اصل محدثین کا صحیح قول یہ ہے اور صحیح رائے محدثین کی یہ ہے، دو چیزیں ہیں، ایک تحمل حدیث کہ حدیث کو محدث سے اور استاد سے یہ ہے کہ سننا اور اس کو یاد کرنا، اس کو سمجھنا، اس کے لیے کوئی خاص عمر ضروری نہیں ہے۔ کوئی 7 سال اور کوئی 11 سال، کوئی 15 سال بتاتا ہے، اس کے لیے کوئی خاص عمر ضروری نہیں ہے، بس آدمی بات سمجھنے کے قابل ہو۔ ایک تحمل حدیث ہے کہ حدیث کو یہ کہ اس نے یاد کر لیا اور حفظ کر کیا، اور دوسرا یہ کہ ادائے حدیث ہے، آگے اس کو دوسروں کو پہنچاتا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ ضروری ہے کہ آدمی بالغ ہو۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ایک خود سیکھنا ہے، اس کے لیے تو کوئی عمر نہیں ہے تحمل حدیث، اور دوسرا دوسروں کو بتانا سکھانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اللہ کا بھلا کریے ہے کہ وہ بالغ ہو۔ یہاں ابن عباس اپنے ان روایتوں کو بیان کرتے ہیں کہ میں قریب الاحتلام تھا، قریب البلوغ تھا، اس وقت کی حدیثیں بیان کر رہا ہے بعد البلوغ۔ تو بعد البلوغ ادائے حدیث اور یہ ہے کہ تعلیم حدیث وہ بلوغیت کے بعد ہے۔ باب متى يصح السماع الصغیر، صغیر آدمی کی حدیث کو سننا کس ٹائم پہ درست ہے، حضرت نے بتایا۔ تو مسئلہ وہی ہے، اس کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، بات سمجھنے کے آدمی قابل ہو، جو حدیث سیکھ رہا ہے وہ اس کو سمجھ سکے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ شہر کے جو بچے ہیں وہ 7 سال میں اور 8 سال میں وہ اللہ کے فضل سے وہ اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ ہمارے پٹھان اور بلوچ وہ انشاءاللہ 20 سال تک بھی ان کو کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ 20 سال 25 سال والے بلوچ سے اور پٹھان سے بات کرو کہ کیا حال ہے، کیا نام ہے، کیا نام، وہ ماشاءاللہ پڑھ بھی رہا ہے، کیا حال ہے، سمجھے کیا نام ہے، تو یہ بالکل اللہ آپ کا بھلا۔ یہ ہندوستانیوں کے بچے ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اتنے تیز ہوتے ہیں، اتنے سمجھدار ہوتے ہیں، تو ماشاءاللہ رنگ تو شکل تو ہوگی، باقی اللہ کی خیر ہے۔ باب متى يصح السماع الصغیر وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن ابن شهاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال اقبلت راکبا علی حمار اتان، میں یہ ہے کہ دراز گوشت پر سوار ہو کر کے میں متوجہ ہو گیا، اس طرف آ گیا حضرت کی طرف۔ اقبلت راکبا علی حمار اتان، دراز گوشت مادی قسم کی، معنی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے گدھی۔ وانا یومئذ قد ناہزت الاحتلام، میں ان دنوں میں یہ کہ احتلام کے قریب تھا، بلوغیت کے قریب تھا۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بمنا، فی منا کے معنی میں ہے حضرت منا میں نماز پڑھا رہے تھے، الی غیر جدار ملتفتا الی غیر جدار، غیر دیوار کی طرف آپ متوجہ تھے، یعنی آپ نے سترہ کسی دیوار کو نہیں بنایا تھا، غیر دیوار کو سترہ بنایا تھا۔ یصلی بمنا فی منا ملتفتا متوجہا الی غیر الی جدار، یا مستترا سترہ بنانے والے تھے آپ، غیر جدار کو غیر جدار کی طرف رخ کیا۔ فمررت بین یدی بعض صف، بعض صف کے سامنے سے، صفوں کے سامنے سے میں گزرا۔ وارسلت الاتانا، گدھی کو میں نے چھوڑ دیا اس حال میں کہ ترتا ہو، وہ چرنے لگی۔ ودخلت فی الصف، میں جا کر کے صف میں ملا۔ فلم ینکر ذلک علیہ، فلم ینکر ذلک علیہ، یہ مجھ پر نکیر نہیں کی گئی اور مجھے یہ ہے کہ غلط نہیں کہا گیا، یا فلم ینکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلک علیہ، حضرت نے اس پر کوئی نکیر مجھ پر نہیں فرمائی۔ یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بعض ظاہریہ کا قول یہ ہے کہ گدھا گدھی اور کتا
اور اسی طریقہ پر یہ ہے کہ عورت، یہ تینوں اگر یہ ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزر جائیں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جی میں جا کر کے صف میں ملا اور گدھی کو میں نے چھوڑ دیا، وہ صف کے سامنے یہ ہے کہ سامنے سے گزرے، سامنے میں نے چھوڑ دیا، چل رہی تھی، لیکن یہ کہ اس پر کسی نے نکیر نہیں کی، لہذا یہ کہہ دینا کہ گدھی اور گدھے کا سامنے سے گزرنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے، یا یہ ہے کہ عورت کا، یہ مسئلہ اپنی جگہ پر آپ کے سامنے آئے گا۔ اما فرماتی ہے بئس ما عدلتمون بالکلاب، اب عورت اگر سامنے سے گزر جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، تم نے ہمیں کتوں کے برابر قرار دیا، کتا اور گدھے گزر جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، آپ نے ہمیں ان کے برابر قرار دیا۔ وبه قال حدثنا يوسف قال حدثنا ابو مسير قال حدثني محمد بن عرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن ربيع، یہ وہی محمود بن ربیع ہے، چھوٹے صحابی ہے۔ اس کی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ زیادہ تر جب جگہوں میں نقل فرماتے ہیں تو اس کی تائید بھی نقل کرتا ہے دیگر حضرات سے، یہاں وہ چیز نہیں ہے۔ قال اخلت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتن، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک پھونکارنا سمجھ چکا کہ پھونکارنا ایسا مجہ، اور پھونکارنا کہ مجہا فی وجہ، پانی لے کر کے آپ نے میرے منہ پہ تھوک دیا، پانی لے کر کے منہ میں اپنے منہ مبارک میں لے لیا اور میرے منہ پہ تھوک دیا۔ وَأَنَا ابْنُ 5 سِنِينَ، جبکہ حال یہ ہے کہ میری عمر یہ ہے کہ وہ 5 سال کی تھی۔ مجہا مجتن فی وجہ من دلوین، ہمارے گھر کا ڈول تھا اور اس ڈول سے پانی لے کر کے منہ مبارک میں آپ نے لے لیا اور اس کو پھونکارا میرے چہرے پہ، جیسے کہ پانی لے کر کے آپ بچوں پر یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ خوش طبی کرتے، یہ ہے، سمجھتا ہے، یہ مجھ ہے مولانا۔ قال اخلت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتن مجہا فی وجہ وانا ابن 5 سنین، اب حدیث سے تحمل حدیث 5 سال میں کیا ہے اور ادائیگی بعد میں فرما رہے ہیں اور تعلیم اس کی بعد میں دے رہا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں 1417 میں جب بخاری شریف یہ ہے کہ یاد کر رہا تھا حرم شریف میں، تو میری وہ جو کتاب ہے تجرید کی، تو اس میں بہت سی حدیثیں، ان کا ترجمہ بھی مجھے نہیں، مقصد میں نہیں سمجھتا، تو یہ مجہ کا معنی اس وقت میرے ذہن میں نہیں تھا۔ اور اسی طرح حضرت انس بن مالک کی روایت وجہ، جس کا معنی بیماری اور تکلیف کی، اور کئی روایتیں، تو میں ادھر ادھر مولویوں سے پوچھتا رہا، تو کسی کو پلا نہیں پڑتا تھا ایسے، تو وہاں ایک شیخ بیٹھتا تھا اور وہ اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ بڑی سی اس کی ناک تھی، آنکھیں اس کی بالکل شاہین کی طرح اور باز کی آنکھوں کی طرح تھی، وہ کچھ پڑھاتے تھے عربوں کو، پڑھا کر کے پھر اس کے بعد تلاوت کرتے نفل پڑھ کر کے، پھر وہاں سے باب العمرہ سے نکل کر کے اوپر بلڈنگیں تھیں، اس وقت بقالۃ الشامیہ ایک بلڈنگ تھی، وہ بلڈنگ اس کی تھی، تو میں بھی سمجھ گیا کسی نے کہا کہ یہ کوئی ماہر آدمی ہے، تو اس وقت کتاب میرے پاس نہیں تھی، میں نے کعبۃ اللہ کے قریب ہی کتاب رکھ دیا، اور رش مطاف کے اندر اتنا رش نہیں تھا کہ اپنے اس پر چادر پہ رومال پر رکھ کر کے میں شیخ صاحب کے پاس گیا، کتاب نہیں تھی، میں نے کہا شیخ هناك ورد لفظ یعنی وجع، ما معنی وجع؟ قال نعم ان هذا اللفظ قد ورد في حديث سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه كذا وكذا، ومعنى وجع معناه مریض ہوں کہ مجھے تکلیف ہے، میں مریض ہوں۔ میں نے کہا ولفظ آخر، ایک اور لفظ ہے، مجّ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجّتن فی وجہ ما معنی؟ قال نعم ان هذا اللفظ قد ورد فی حدیث سیدنا محمود بن ربیع، ایک لفظ بتا دو، وہ آگے کہتا ہے یہ فلان صحابی کی حدیث میں ہے، یہ ہے سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو بعد میں معلوم ہو گیا کہ شیخ عقیل ان کے نام تھے، اور وہ ان کے جامع ام القرآن کے استاد تھے۔ پھر میں کتاب لے کر کے ان کے پاس بھی کبھی جاتا، میرے کتاب کے مقدمے پہ لکھا ہوا تھا، مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ بخاری کی ساری روایتیں صحیح نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق ہے، اس کی بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی، اس لیے کہ بخاری کی ساری روایتیں صحیح ہیں۔ تو میں نے اس میں لکھا تھا کہ تحکم لا دلیل علیہ، یہ سینہ زوری ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، تحکم یہ سینہ زوری ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ ما انصف المؤلف،
اور مقدمہ نگار نے کوئی انصاف سے کام نہیں لیا، یہ سینہ زوری ہے، حکم بلا دلیل ہے۔ تو اس نے کہا کہ من کتب ھذا، جیسے کتاب ہاتھ میں لے لی، یہ اس کی نگاہ پڑ گئی، کہنے لگے کہ من کتب ھذا، تو میں نے کہا میں نے لکھا ہے، کتاب پہ لکھا ہوا دکتور، تو کہنے لگے انت دکتور، میں نے کہا جی دکتور، میری ان کی بڑی دوستی لگ گئی۔ ان لوگوں کے ہاں عالم، مفسر، محدث، قاری، مجود کوئی چیز نہیں ہے، ان کے ہاں دکتور کی بڑی حیثیت ہے، اور ان کے ہاں دکتور معیاری طور پر ہوتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں تو 300 روپے کے دکتور پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی مل جاتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، جیسے کہ 600 روپے میں ہمارے شناختی کارڈ ہر بندے کے پاس موجود ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ یہاں جتنے ہندوستانی بھی آتے ہیں، دوسرے جتنے بھی آتے ہیں، 600 روپے کا شناختی کارڈ بھی مل جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہاں ڈگری بھی مل جاتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی مشکل، ان کے ہاں معیاری دکتور ہوتا ہے۔ میری ان کی دوستی ہو گئی، سمجھے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ جب تک آپ یہاں ہیں، آپ یہ ہے کہ میرے گھر سے یہ ہے کہ کھانا کھائیں گے، میں بوڑھا آدمی ہوں، یہاں آتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور کعبۃ اللہ کی زیارت کرتا ہوں، پھر چلا جاتا ہوں، میں آپ کو 1-2 مرتبہ لے جاؤں گا، گھر دکھاؤں گا، اس کے بعد آپ خود آئیں گے۔ جب تک آپ حج نہ کریں، حج تک جو ہے نا آپ یہاں مجھ سے کھانا کھائیں گے، اس کے بعد خدا حافظ ہیں۔ بڑے لوگ ہوتے ہیں مولوی صاحب، یہ ایسے کمزور نہیں ہوتے۔ باب ما جاء فی باب الخروج فی طلب العلم، طلب علم کے لیے سفر کرنا۔ مولانا پہلے موسیٰ علیہ السلام نے ساحل سمندر میں، اور یہ ہے کہ دریائی سفر حضرت کا گزر چکا ہے۔ اب بتاتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہر قسم کی سفر اور مشقت برداشت کر لینا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کے بارے میں بتاتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن انیس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی حدیث تھی جو ان کو بالواسطہ حدیث پہنچی تھی، لیکن سند کو عالی بنانے کے لیے براہ راست وہ حضرت عبداللہ ابن انیس کے پاس تشریف لے گیا کہ اس حدیث کو براہ راست میں آپ سے حاصل کرنا چاہ رہا ہوں۔ باب الخروج فی طلب العلم ورحل جابر بن عبداللہ مسیرۃ شہر الی عبداللہ ابن انیس، حضرت جابر بن عبداللہ وہ 1 مہینے کی مسافت شام چلے گئے حضرت عبداللہ ابن انیس کے پاس، فی حدیث واحد، فی تحصیل حدیث واحد، وہ ایک حدیث کی حصول میں کہ یہ حدیث کا علم مجھے براہ راست حاصل ہو جائے۔ وبه قال حدثنا ابو القاسم خالد بن خلي قاضي حمصة قال حدثنا محمد بن عمرو قال الاوزاعي اخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس انه تمارا، مسئلہ پہلے آپ کے سامنے گزرا ہے، ابن عباس کہ تمارا، ابن عباس نے تمارا ہوا، والحر بن قیس ابن حسن الفزاری، یہ دونوں کے دونوں کا مناظرہ، حضرت حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس، دونوں صحابہ کے آپس میں مناظرہ مباحثہ ہوا، فی صاحب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی میں، کہ موسیٰ علیہ السلام کی جس سے ملاقات ہو گئی وہ حضرت خضر تھا یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کون تھا، یہ مسئلہ یہاں آ گیا ہے، پہلے بھی گزرا۔ آگے جا کر کے نوف البقالی کے ساتھ، وہ تابعی ہے، نوف البقالی کے ساتھ وہ مناظرہ اس کا الٹ ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی جس سے ملاقات ہوئی وہ شخصیت حضرت خضر علیہ السلام کی تھی یا کوئی اور بندہ تھا، اور وہاں جا کر کے آپ پڑھیں گے، وہاں پھر اختلاف موسیٰ کے بارے میں کہ موسیٰ بن عمران ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب تورات ہے، یہ موسیٰ ہے، یا موسیٰ بن میشا ہے، وہ دوسرا بندہ ہے۔ تو وہاں نوف البقالی کا مسلک یہ تھا کہ موسیٰ بن میشا ہے جس کی ملاقات خضر سے ہوئی ہے، موسیٰ بن عمران نہیں ہے۔ انہو تمارا ہوا والحر بن قیس بن حسن الفزاری فی صاحب موسیٰ فمر بہما، ان دونوں کی بحث چل رہی تھی، فمر بہما ابی بن کعب کا گزر ہو گیا، فدعاہ ابن عباس نے اس کو بلایا، فقال انی تمارت انا وصاحبی هذا فی صاحب موسیٰ الذی سأل السبیل الی لقیہ، میں اور میرا یہ ساتھی حر بن قیس، ہم دونوں کا جھگڑا ہے، تمارے تو انا و صاحبی ھذا فی صاحب موسیٰ کے بارے میں، وہ صاحب موسیٰ الذی سأل سیدنا موسیٰ السبیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راستے پوچھا کہ کس طرح الی لقیہ، اس کی ملاقات کی طرف کس طرح ملاقات اس سے ہوگی۔ حال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شانہ، آپ نے سنا ہے نبی سے اس بارے میں، نبی نے کچھ ان کا حال ذکر کیا ہے۔
فقال ابی بن کعب، ابی بن کعب نے فرمایا کہ نام سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شانہ یقول بینما موسیٰ، حضرت فرما رہے تھے بینما موسیٰ علیہ السلام فی ملأ بنی اسرائیل اذ جاءہ رجل، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک لشکر میں آپ تقریر فرما رہے تھے کہ اچانک ایک آدمی آ گیا، فقال هل تعلم احدا اعلم منک، آپ کے علم میں ہے آپ سے بڑا کوئی عالم ہے اس دنیا میں؟ قال موسیٰ لا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام بالکل ٹھیک تھا، لیکن مسئلہ وہی میں نے عرض کیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ادب کا تقاضا بہرحال یہی تھا کہ یہ ہے کہ آپ فرماتے کہ اللہ کو اس کا علم ہے، نبی سے یہ بڑی بات تھی، اللہ نے نبی کو تنبیہ فرما دی، فأوحى اللہ الی موسیٰ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیجا فوراً، بلا کیوں نہیں، بالکل ہے آپ سے بڑا عالم بھی، بلا عبدنا خضر، حضرت خضر علیہ السلام، فسأل موسیٰ السبیل الی لقیہ فجعل اللہ له الحوت آیۃ، فرمایا کہ مچھلی پکڑ لو، اور اس مچھلی کو اللہ پاک نے نشانی بنا دی اس آدمی سے ملاقات کے لیے، وقیل لہو، موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا اذا فقدت الحوت، جہاں آپ غائب پائیں گے اس مچھلی کو، یہ کھانے کی چیز نہیں، ٹوکری میں لے جاؤ، جہاں یہ غائب ہو جائے گی فرجیں تو بھی یہ ہے کہ اسی کی طرف واپس یہ ہے کہ جانا ہے، فإنک ستلقاہ، آپ یہ ہے کہ ملاقات کریں گے، فکان موسیٰ یتبع اثر الحوت فی البحر، سمندر میں یہ ہے کہ اس مچھلی کے آپ اس کے نقش قدم کے اس کے نقشے پر اپنی نگاہ رکھتے تھے، مانے کہ کہاں غائب ہوں گے اور کہاں جائیں گے ہم وہیں پر، فقال فتح موسیٰ لموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی شاگرد نے حضرت یوشع نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا ارأیت اذا اوینا الی الصخرۃ، جہاں چٹان کے پاس صخرہ کے پاس ہم نے ٹھکانہ پکڑ لیا آرام کیا، وہاں مچھلی چلی گئی تھی حضرت، فإنی نسیت الحوت، میں بھول گیا آپ کو بتانا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اس کا تذکرہ مجھے شیطان نے یہ ہے کہ بھلا دیا، ما انسانی یعنی ما انسانی وما انسانی ذکرہ الا الشیطان، یہ بدل بنے گا اور عطف بیانے گا انسانی ہی کی ہی ضمیر سے ان اذکرہ، قال موسیٰ ذالک ما کننا نبغیہ، یہ ہمیں تو اسی جگہ کی تلاش تھی، فرتدا علی آثارہما قصصا، پس دونوں اپنے نقش قدم پر پاؤں کے نقشوں پر یہ ہے کہ طلب کرتے ہوئے تلاش کرتے ہوئے اس کو یہ ہے کہ واپس ہو گئے، فوجدا خضرا فکان من شانہما ما قص اللہ فی کتابہ، یہ اس باب کا دوبارہ ترجمہ ہو گیا، پس دونوں کی حالت وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا، کتاب اللہ میں سورہ کہف میں یہ ہے کہ یہ قصہ موجود ہے، چلے گا۔ قیلت الماء، قیلت الماء، ہاں یہ مولانا مسئلہ ہے، اللہ کرے آپ اس میں توجہ دے دیں، باب فضل من علم وعلم، طالب علم اور استاد ان کی فضیلت یہ ہے کہ جو علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، سیکھنے کے دوران طالب علم ہے، سکھانے کے دوران وہ استاد بن گیا، ان کی فضیلت۔ وبه قال حدثنا محمد العلا قال حدثنا حماد بن اسامة عن بريد بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، اللہ تعالیٰ نے جس ہدایت اور علم کے ساتھ مجھے بھیجا اس کی مثال، پیچھے سے آپ ترجمہ کریں گے، ماں کا بیان ہدا اور علم ہے، یہ دونوں کے دونوں ایک ہی ہے، صرف اعتباری فرق ہے۔ مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، جو ہدایت اور علم اللہ پاک نے دے کر کے مجھے بھیجا ہے، اس کی مثال کمثل الغیث الکثیر، بڑی بارش کی طرح ہے، بڑی سخت قسم کی بارش کی طرح، اصاب ارضن، کہ وہ بارش کسی زمین کو پہنچتی ہے اور کسی زمین کے پاس آتی ہے، فکان منہا نقیۃ، پس اس زمین میں سے کچھ حصہ، فکان نقیۃ منہا من تلک الارض، اس زمین کی ایک زرخیز قسم کا حصہ ہے، نقیہ صاف اور پاکیزہ، معنی ہے کہ زرخیز قسم کا اس کا ایک حصہ ہے، اور اس کی وضاحت ہے ایسا زرخیز کہ قبیلت الماء، پانی کو قبول کر لیتی ہے زمین کا وہ حصہ، فانبتت الکلا، خشک قسم کی گھاس بھی، خشک گھاس بھی اگاتی ہے، والعشب الکثیرہ، اور تر اور ہری یہ ہے کہ ہری قسم کی گھاس یہ بھی اگاتی ہے زیادہ،
ایک زمین یہ ہے کہ جو جہاں پانی کو جذب کر لیا اور اس نے فصل اگائی اور ہر قسم کی تر اور خشک قسم کی گھاس اگائی۔ وکانت منہا اجادب، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ اجدب یہ ہے کہ چٹیل اور سخت قسم کی زمین ہے۔ امسکت الماء، جس نے پانی کو روکے رکھا، فنفع اللہ بها الناس، اب پانی کو اسٹاک کیا اس نے، اس زمین کے ذریعے سے اللہ نے لوگوں کو نفع دیا۔ وہ کیا؟ فشربوا وسقوا، انہوں نے لوگوں نے خود بھی پی لیا، اسے پانی پینے کے لیے بھی لے جاتے ہیں، وسقوا، اور اپنے یہ ہے کہ جانوروں کو پلاتے ہیں، اپنے زمینوں کو، وزرعوا، کھیتی بھی کرتے ہیں، لیکن زمین کا وہ حصہ اس سے کوئی پودا وغیرہ اگتا نہیں ہے، البتہ پانی کو اسٹاک کر دیا، لوگ اس سے پیتے ہیں اور اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں، وزرعوا، اور کھیتیاں بھی کرتے ہیں۔ یہ دوسری زمین کی دوسرا حصہ ہے۔ وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، اور وہ بارش ان میں سے ایک اور حصے کو بھی، زمین کی تیسرے قسم کا ایک حصہ ہے، اس کو بھی بارش لگی۔ انما ہی قیعان، چٹیل قسم کی یہ ہے کہ میدان ہے، لا تمسک ماء، جو پانی کو روکتی بھی نہیں ہے، اسٹاک بھی نہیں کرتی، ولا تنبت کلان، اور کسی قسم کی خشک کوئی گھاس اگاتی بھی نہیں ہے۔ یہ تین قسم کے، اللہ آپ کا بھلا کر، یہ ہے کہ یہ کہ زمین کی قسمیں ہو گئی۔ فذلك مثل من فقه في دین اللہ ونفعه بما بعثني اللہ به، بس یہی مثال ہے اس شخص کی جس کو اللہ نے دین کے اندر فقاہت دی، جس نے دین میں فقاہت اور سمجھ حاصل کی، ونفعه، اور اللہ نے نفع دیا اس کو، بما، اس علم سے کہ بعثني اللہ به، جو اللہ نے مجھے دے کر کے بھیجا، اس سے اس کو نفع بھی اللہ نے دے دیا۔ فعلم، وہ سیکھا، وعلم، لوگوں کو سکھایا، یہ ایک ہی ہو گیا۔ ومثل من لم يرفع، اور اس شخص کی مثال کہ لم يرفع بذلك راسا، جو علم یہ کہ سیکھ کر کے علم کے مقابلے میں سر بھی نہیں اٹھایا، کوئی توجہ نہیں دی، ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به، اور اس ہدایت کو جو مجھے دے کر کے بھیجا گیا ہے، اللہ نے جو ہدایت اور علم دے کر کے بھیجا، اس کو اس نے سرے سے قبول ہی نہیں کیا۔ یہ سلسلہ ہو گیا۔ مولانا ذرا متوجہ ہو جائیں، ترجمۃ الباب کا مقصد ہے فضیلت العلماء، عالم کی فضیلت اور طالب علم کی فضیلت۔ یہاں مولانا تین یہ ہے کہ مثالیں ہیں اور تین ممثل لہو ہے، یا یہ کہہ دینا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، تین مشبہ بھی ہے اور تین مشبہ ہے، لیکن یہ کہ بدقسمت یہ ہے کہ حدیث میں آپ دیکھیں گے مشبہ وہ دو ہے، مشبہ بھی تین ہے۔ مسئلہ بالکل آسان ہے، ایک حصہ زمین کا، یہ زمین ہے، 1 ایکڑ ہے، بارش آ گئی، زرخیز قسم کی زمین ہے، پانی کو اس نے جذب کر لیا، ماشاءاللہ خود اس کو نفع ہو گیا، پانی کو جذب کر لیا، اور کھیتی اگائی اس نے، خود اپنے سینے میں پانی کو لے لیا، یہ اس کو بھی نفع ہو گیا، اور پھر کھیتی اگائی، خلق خدا کو بھی اس سے نفع ہو جاتا ہے۔ یہ زمین آپ دیکھیے، یہ نافع بھی ہے اور منتفع بھی ہے، بولو، یہ نافع بھی ہے، خلق خدا کو نفع دیتی ہے، اور منتفع بھی ہے، خود نفع بھی حاصل کی، اس نے اپنے سینے میں پانی کو لے لیا، جذب کر لیا۔ دوسری قسم کی زمین وہ یہ ہے کہ جیسے کھڈا نما ہے، پانی کو اسٹاک کرتی ہے سخت قسم کی، وہ پانی کو اپنے سینے میں نہیں لیتی، پانی اس میں جذب نہیں ہوتا، پانی کو اسٹاک کر کے رکھا، لیکن ایسا تالاب نما کہ پانی کو اس نے لے لیا، اب اس سے لوگ جانوروں کو بھی پلاتے ہیں، ہم لوگ دیہاتوں میں اسی طرح کرتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں، اور وہاں سے پھر یہ ہے کہ اپنے قرب و جوار کی جو زمینوں میں وہاں کسی موٹر کے ذریعے سے کسی طرح زمین انہوں نے پانی منتقل کر دیا۔ تین مشبہ بھی ہے کہ ایک زمین میں نے عرض کیا کہ پانی کو اسٹاک کیا اور پانی کو اپنے سینے میں لے لیا زمین نے، اور پودے اگائی، فصل اگائی، یہ زمین نافع بھی ہے، خلق خدا کو نفع بھی دے رہی ہے، منتفع بھی ہے کہ خود اس کو نفع کہ اس نے پانی کو جذب کر لیا۔ دوسری قسم کی زمین وہ ہے، میں نے عرض کیا کہ تالاب نما ہے، پانی کو تو اس نے اسٹاک کر لیا، پانی کو اسٹاک تو کر لیا، لیکن یہ ہے کہ اس سے لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنے کھیتیوں کو، جانوروں کو، خود اس میں پودے اگانے کی صلاحیت نہیں، خود وہ پانی کو جذب کرے، یہ چیز نہیں۔ یہ دوسری قسم کی زمین، وہ نافع تو ہے، منتفع نہیں ہے۔ تیسری بالکل ایسے چٹیل میدان ہے، پانی آ گیا، بارش آ گئی، چلی گئی اس سے پانی، بارش چلی گئی، پانی چلا گیا اس سے، اس کو یہ نہ نافع نہ منتفع ہے، یہ نہ نافع نہ منتفع۔ تو اسی طرح ہے علماء کی بھی تین قسمیں ہیں، ایک عالم وہ ہے
کہ جس نے علم کو اپنے سینے کے اندر لے لیا اور پھر خلق خدا کو مستفید بھی کر رہا ہے، جو سال کی ابتدا سے میں رو رہا ہوں کہ ربا ہمیں وہ میدان دے دے۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ربا ہمیں وہ میدان دے دے، اللہ ہمیں وہ میدان دے دے۔ لیکن چونکہ آپ کے مسائل زمین سے حل ہوتے، آسمان سے حل نہیں ہوتے، اس وجہ سے ساتھیوں کی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر، 3 قسم کی زمینیں ہو گئی، 3 قسم کے علماء ہیں۔ علم آ گیا اس کے پاس، سیکھا، سینے کو روشن کر دیا، خلق خدا کو بھی مستفید کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اسی میں سے بنا دے۔ یہ پہلی قسم۔ دوسرا یہ ہے کہ بدعمل ہے، بدعمل ہے، علم اس کے پاس آ گیا لیکن خلق خدا کو پھر بھی پہنچا رہا ہے، فیض پہنچا رہا ہے۔ اور تیسرا وہ ہے ٹھپ کے ٹھپ، بش کے بش، بب کے بب، دب کے دب، لل کے لل۔ ٹھپ کے ٹھپ، بش کے بش، بب کے بب، دب کے دب۔ اس کو کوئی اثر ہی نہیں ہوا کہ علم کیا ہوا۔ معاف کیجئے گا، میں نے عرض کیا کہ آدمی بہرا بھی تھا اور آنکھوں سے نابینا بھی تھا، اور اس کے مقصد کے اندر لوگ جو ہے نا وہ ڈنڈا لگا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں یہ آواز کہاں سے آ رہی۔ تو اس قسم کے غافلین مغفلین بھی دنیا کے اندر ہوتے ہیں، سمجھے؟ یہ 3 قسم کے علماء ہو گئے۔ آیا مسئلہ سمجھے؟ اب جیسے کہ زمین کی وہ قسم سمجھ لینا، پہلی قسم پانی کو جذب کر لیا، خود بھی نفع اٹھایا، دوسروں کو نفع، تو یہ وہ عالم ہے جو خود سیکھا، سینہ روشن کیا، خلق خدا کو فائدہ پہنچائے۔ دوسری قسم زمین، پانی اسٹاک کیا، تالاب نما، خلق خدا فائدہ حاصل کر رہی ہے، لیکن یہ کہ خود زمین کو کوئی اس سے فائدہ نہیں، وہ کوئی پودا اگانے کے قابل بھی نہیں، باقی خلق خدا کو فائدہ۔ یہ وہ عالم ہے بے عمل قسم کا، جو خلق خدا کو فائدہ تو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دے رہا، پڑھا رہا۔ اور تیسرا وہ چٹیل اللہ آپ کا بھلا کرے، چٹیل قسم کی زمین، پانی آ گیا اور اس سے چلا گیا، کچھ بھی نہ خلق خدا کو فائدہ نہ خود اس زمین کو فائدہ۔ یہ وہ علماء ہیں جو علم آ گیا ان کے سر سے ایسے گزر گیا، نہ اس کو عمل کی ضرورت ہے، نہ خلق خدا کو فائدہ کی ضرورت ہے، نہ خلق خدا کو پڑھایا نہ خود اس کی زندگی پر۔ یہ اسی طرح یہ 3 مشبہ بھی ہے اور 3 مشبہ ہے، لیکن اگر آپ غور کریں گے کتاب کے اندر تو مشبہ بھی تو 3 ہے، لیکن مشبہ بھی تو 3 ہے لیکن مشبہ 2 ہے۔ دیکھ لو، مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر، بڑی بارش اصاب ارضاً، جو زمین کو یہ ہے کہ لگ جاتی ہے، فکان منہا نقیۃ، پس زمین کے ایک یہ ہے کہ زرخیز قسم کی، صاف قسم کی زمین، قبلت الماء، پانی کو قبول کر لیا، فانبتت القلا، جو خوش قسم کی گھاس بھی اگا دی، مانا گھاس تری میں بھی اس کو کھایا جاتا ہے جب تازہ ہو، لیکن خشک ہونے کے بعد بھی جانور اس کو کھاتے۔ دوسرا والعشب الکثیر، اور ایسا گھاس جو ہری قسم کی گھاس، ہری گھاس جب تک وہ ہری ہے جانور اس کو کھاتے ہیں، لیکن جب خشک ہو جائے تو اس کو نہیں کھاتے، یہ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ خود رو قسم کا ہوتا ہے، جیسے آپ کی گندم کی فصل ہے، گندم کی فصل کے دوران بعض اس قسم کی گھاس اگ جاتی ہے کہ اس گھاس کو جب تک تازہ ہے جانور کھاتے، خشک ہونے کے بعد نہیں کھاتے، یہ کس نے دیکھا؟ سمجھے؟ اور بعض تو وہ ہے کہ جو تر ہے اور تازہ ہے تب بھی جانور کھاتے، خشک کرتے ہیں سردیوں کے لیے تب بھی جانور اس کو کھاتے۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اور یہ دوسرا والا یہ زیادہ ہے، بالعشب، اس لیے الکثیر اس کی صفت لگائی، تازی ہے جب تک، سمجھے؟ وکانت منہا، ایک قسم یہ ہو گیا، وکانت منہا اجادب، اور اس زمین کے کچھ یہ ہے کہ سخت زمین ہے، سخت حصے، امسکت الماء، جس نے پانی کو روک لیا، فنفع اللہ بہ الناس، اللہ نے نفع دیا، فشربوا وسقوا وزرعوا، یہ 2 قسم ہو گیا۔ واصاب منها طائفة اخرى، اور یہ بارش ایک اور حصے کو زمین کی لگ گئی، انما ہی قیعان، جو کہ چٹیل میدان ہے، لا تمسک مان، پانی کو روکتی بھی نہیں ہے، ولا تنبت کلان، گھاس بھی اگاتی نہیں ہے۔ اب یہ آپ نے دیکھا یہ 3 قسم کے مشبہ بھی ہے۔ اب آ جاؤ مولانا، فذالک مثل من فقہ فی دین اللہ، پس یہی مثال ہے اس شخص کی کہ جس نے دین میں فقاہت حاصل کی، دین کی سمجھ حاصل کی، وَنَفَعُ بِمَا بَعَثَنِ اللَّهُ بِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے جو علم ہدایت مجھے دے کر کے بھیجا، اللہ نے اس کو نفع بھی اس علم سے دے دیا، فعلم، سیکھا، وعلم، سکھائے، یہ ایک ہو گیا۔ وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسَهُ، اور مثل اس شخص کی کہ جس نے اس علم کے مقابلے میں سر بھی اپنی نہیں اٹھایا اور توجہ بھی نہیں دی، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اس ہدایت کو جو مجھے دے کر کے بھیجا گیا اس کو اس نے قبول ہی نہیں کیا، یہ دوسری قسم ہے۔
اب اشکال سمجھ میں آگے نہیں آ گیا کہ مشبہ 2 ہے اور مشبہ بھی 3 ہے، مثالیں 3 ہیں، ممثل لہو 2 ہے، آپ کی مرضی ہے مشبہ بھی 3 اور مشبہ 2، سمجھے؟ یا یہ کہہ دو کہ اللہ آپ کا بھلا کرے مثالیں 3 اور ممثل لہو 2، فکیف التطبیق بینہما، ان کے درمیان میں تطبیق کس طرح ہوگی؟ کچھ پہلے پڑھ گیا؟ ہاں مولانا کچھ پہلے پڑھ گیا؟ سب سے آسان اس کا جواب یہ ہے کہ جی یہاں 2 قسموں کو ذکر کر دیا، سمجھے، اور ایک قسم کا تذکرہ نہیں کیا۔ ایک قسم کا کہ عالم ہے، خلق خدا کو فائدہ تو دے رہا لیکن خود عمل نہیں کر رہا، خود عمل نہیں کر رہا، اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا کہ وہ اس قابل نہیں ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ پھر یہ طریقے اختیار کریں۔ 2 کو ذکر کر دیں، ایک منظور نظر ہے اور ایک مردود نظر ہے۔ بولو، ایک منظور نظر ہے وہ کیا ہے؟ اب دیکھ لینا، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِي دِينِ اللَّهِ، دین میں سمجھ بھی حاصل کیا، وَنَفَعَهُ، اور یہ کہ اللہ پاک نے نفع بھی اس کو دی، بِمَا بَعَثَنِ اللَّهُ، یا دین نے اس کو نفع دیا، بِمَا بَعَثَنِ اللَّهُ بِهِ، جو اللہ نے مجھے دے کر کے بھیجا۔ یہ قسم اول ہے۔ دوسری قسم جو تالاب نما قسم کی جیسے زمین ہے، یعنی ایک اس نے خلق خدا کو فائدہ دیا لیکن خود اس کو فائدہ نہیں، وہ عالم جو علم حاصل کر کے لوگوں کو تو پڑھاتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے، یہ قابل تعریف نہیں۔ اس کا تذکرہ اس میں ممثل لہو میں اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ بولو، اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ کہیں لوگ، یہ قابل ذکر بھی نہیں ہے، قابل مدح بھی نہیں ہے، سمجھے، یہ قابل مدح بھی نہیں ہے۔ اور تیسرا تو میں نے عرض کیا کہ مردود، اس کا خلاصہ یہ نکلا جو مکمل منظور نظر ہے قسم اول اس کا تذکرہ ہوا، اور مکمل مردود نگاہ ہے، مردود نظر ہے، مردود النظر وہ تیسری، اس کا بھی تذکرہ کر دیا، دوسرے کا تذکرہ نہیں کیا۔ یہ قرآن میں طریقہ ہے، یہ اس پر قیاس کرو آپ اس کو۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا بنی اسرائیل کے کچھ لوگ، داؤد علیہ السلام اصحاب الایلہ، وہ ہفتے کو شکار کرتے تھے، ان کو منع کیا گیا کہ ہفتے کو جیسے جمعے کا دن ہمارے لیے معظم اور معزز دن ہے تو اسی طریقے پر ہفتے کا دن بھی ان کے لیے، ان کو کہا کہ شکار نہ کرو، لیکن وہ بدماشی کر کے ہیلا کر کے ہفتے کو تالاب کے منہ کھولتے تھے، اور اس میں اللہ کا بھلا کریے کہ شکار مچھلیاں آ گئی، اس دن مچھلیاں خوب ظاہر ہوتی تھیں ان کی آزمائش کے لیے، مچھلیاں آ گئی، پھر تالاب کا منہ بند کیا، ان کو شکار نہیں کیا، اتوار کو شکار کہتے ہو کہ ہم تو اتوار کو شکار کریں، ارے بابا مچھلی تو نے بند کیا ہفتے کو، تالاب کے اندر اس کو بند کیا ہے، اور اب اتوار کو آپ پکڑ رہے، شکار تو گویا کہ آپ نے ہفتے کو کیا، یہی ہیلا انہوں نے کیا۔ یہ ایک یہ جماعت تھی۔ دوسری جماعت وہ جو ان کو منع کرتی رہی کہ خدا کے لیے اس طرح نہ کرو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے۔ تیسری جماعت انہوں نے کہا کہ بابا چھوڑو، ان کے ساتھ کیا مغز ماری کرو گے، سمجھے، کیا مغز ماری کرو گے۔ خود انہوں نے برائی کا ارتکاب نہیں کیا لیکن بس انہوں نے واضح و نصیحت کو چھوڑ دیا، سمجھے۔ اب آپ قرآن میں سورہ بقرہ میں بھی دیکھیں گے، اور بنی اسرائیل کا قصہ تفصیل سے سورہ اعراف میں 9ویں پارے میں بھی آتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ 2 کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے، سمجھے، 2 جماعتوں کا، اور ایک کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ کس کا تذکرہ کیا؟ جو نافرمان تھے مکمل، ان کو اللہ نے بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا اور نوجوانوں کو ان کو بندر بنا دیا، ان پر عذاب آ گیا، اور جو ان کو منع کرتے رہے آخر تک وہ بچ گئے، اور جنہوں نے کہا کہ چند دن مغز ماری کر پھر انہوں نے کہا مغز ماری کی ضرورت نہیں، وہ بیٹھ گئے، وہ بھی بچ گئے، ابن عباس کے قول کے مطابق وہ بھی بچ گئے، لیکن ان کا تذکرہ کیا نہیں قرآن نے۔ 2 کا تذکرہ کیا، جنہوں نے نافرمانی کی، بندر، اور وجعل منهم القردة والخنازیر، یہ ان سے بندر اور وہ بن گئے، اور جنہوں نے واضح نصیحت کی کبھی بھی ہمت نہیں ہارے آخر تک، وہ ان کی مکمل نجات وہ منظور نظر۔ اور ایک جماعت وہ تھی کہ جو اللہ کا بھلا کرے انہوں نے واضح نصیحت کو چھوڑ دیا، اگرچہ ان کی نجات ہو گئی لیکن یہ چیز علماء کے شان کے مطابق نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو قرآن نے حذف کر دیا۔ یہاں وہ منظور نظر جو علم پڑھتا ہے پڑھاتا ہے اس کا بھی تذکرہ ہے، اور مردود نگاہ خدا کا عذاب ہے اس پر کہ جو بالکل علم کی طرف توجہ نہیں دیتا،
سمجھے؟ ان دونوں کا تذکرہ کر دیا. اور ایک بین ہے کہ جو علم دوسروں کو تو فائدہ پہنچاتا لیکن خود اس پر کوئی اثر نہیں ہے، خود اس پر کوئی اثر نہیں ہے، اس کا تذکرہ نہیں کیا تاکہ لوگ اس کو قابل اہمیت دے کر کے کہیں ایسا نہ ہو یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کا تذکرہ کرے، حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں کیا. بس اب آ جاؤ، اب آپ یہ کہیں گے اس مثال میں فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِ اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ. یہ مشبہ بھی کے قسم اول کے ساتھ جڑے گا. وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ. یہ مشبہ بھی کی تیسری قسم کے ساتھ یہ کہ جڑ جائے گی. کون سا؟ وہی ہے کیان لا تمسک مان ولا تنبت کلان. مل گیا. اور دوسرے کو گول مول کر دیا. میں نے عرض کیا کہ قیاسن علی امثالہا جیسے کہ سورہ اعراف میں اور سورہ بقرہ میں. ٹھیک ہے، ایک یہ ہو گیا کہ ہے اس کو لوگ جانتے ہیں لیکن حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. وہ کوئی خاص چیز نہیں ہے تاکہ لوگ یہ ہے کہ اس طریقہ پر یہ ہے کہ اس کو بھی قابل ذکر ہی آپ نے گویا کہ سمجھا نہیں. ایک مسئلہ یہ تبلیغی جواب ہے، رابڑ سے آیا ہوا، سمجھ میں رابڑ میں. اب دوسرا جواب سمجھو. دوسرا جواب یہ سمجھو کہ بھائی ہاں مشبہ بھی تین ہے، مشبہ دو ہے، مثالیں تین ہیں، ممثل لہو دو ہے. اب ہم یہ کریں گے یا تین کو دو بنائیں گے تو الدو فی مقابلت الدو، یا دو کو تین بنائیں گے التین فی مقابلت التین. بس دو جواب یہ بن گئے. کون سا؟ آپ کے سامنے مشبہ بھی تو تین ہیں یعنی مثالیں تو تین ہیں، ہم ان کو دو بنائیں گے اور آگے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ممثل لہو، یا کہو کہ مشبہ. سمجھے؟ مشبہ وہ دو ہے، دو تو پہلے سے. تو جو مشبہ بھی جو تین ہے ان تین کو کریں گے دو تو الدو فی مقابلت الدو، الدو فی مقابلت الدو. ایک جواب یہ کریں گے، آپ تسلی رکھیں ایک یہ. اور دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں مشبہ بھی تین ہے تو مشبہ اگرچہ دو ہے لیکن دو کو ہم تین کریں گے تو التین فی مقابلت التین. اور جو نہ سمجھے وہ ڈبے کا ٹین، وہ ٹین ہی ٹین ہے اور کیا ہے. تو یہ تین جواب ہوں گے. اب آپ پریشان نہ ہو. اب آپ کہیں گی جی آپ تین کو دو کیسے بنائیں گے؟ تو پہلے دیکھو کہ ممثل لہو میں، ممثل لہو آپ نہیں سمجھیں گے، مشبہ میں دو ہے نا، جو علماء دو عبارتیں، مشبہ میں دو قسمیں ہیں. تو آپ یہ کہیں کہ مشبہ بھی دو، ہم کہیں گے زمین کی اللہ آپ کا بھلا کرے دو قسمیں ہیں ابتدان، نافع اور غیر نافع. بس بولو، نافع اور غیر نافع. غیر نافع وہی چٹیل ہے جو پانی آ کر کے چلا گیا، یہ غیر. اور نافع نفع دینے والے وہ پھر اس کی یہ دو قسمیں ہو گئے. پھر اس کی دو قسمیں بناتے ہیں. ابتدان یہ دو قسمیں بنیں گے. پھر اس کی دو قسمیں نافع کی، نافع خود منتفع ہے جیسے قسم اول ہے، یا یہ کہ صرف نافع ہے اور منتفع نہیں ہے جیسے کہ قسم ثانی. خلاصہ یہ نکلا کہ ہم نے مشبہ بھی کی دو حصے کر دی، مشبہ بھی کو دو بنائے، نافع اور غیر نافع. علماء بھی اسی طریقے پر، ایک عالم نافع اور دوسرا غیر نافع. تو براہ راست جو قسمیں بنتی ہے مشبہ بھی کی وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا بنیں گے؟ وہ دو بنیں گے. سمجھے؟ اور ادھر مثال کے اندر یہ ہے کہ آگے ممثل لہو کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دو پہلے سے موجود ہے، لہذا زمین کی دو قسمیں ہوں گے، نافع اور غیر نافع. پھر آگے نافع کی دو قسمیں کہ نافع پھر چاہے خود منتفع ہو یا منتفع نہ ہو. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے کیا کر دیا، مثالیں دو بنا دی، ممثل لہو پہلے سے دو ہے، یا کو مشبہ بھی کو دو بنا دیا، مشبہ تو پہلے سے دو، الدو فی مقابلت الدو. بولو بولو، الدو فی مقابلت الدو. ایک جواب یہ ہو گیا، یہ دو جواب ہو گئے. اب آگے تیسری اب تیسرا وہ یہ ہے کہ ہم پہلے تین کو دو بنا دیا، اب یہ کریں گے دو کو تین بنائیں گے. سمجھتا؟ اب کیا کریں گے؟ دو کو. اب آ جاؤں ادھر عبارت دیکھو، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِي دِينِ اللَّهِ. بس مثال اس شخص کی کہ جس نے دین کی سمجھ تو حاصل کر لی لیکن خود عمل نہیں کر رہا. یہ مشبہ بھی کی دوسری قسم کے ساتھ جڑے گا. بولو
خیال کر لینا ٹوپی نہ گرس. فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِي دِينِ اللَّهِ، جس نے دین کی سمجھ حاصل کر لی، خلق خدا کو فائدہ دے رہا ہے لیکن خود فائدہ حاصل نہیں کر رہا. یہ ممثل لہو اور یہ مشبہ، یہ اس مثال کے دوسری قسم کے ساتھ جڑے گا. جیسے کہ زمین نے پانی اسٹاک کر لیا، لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے لیکن خود فائدہ حاصل. نعمت اللہ تو سو گیا، تجھے ذبح کر دوں گا. الو کہیں کا تو سونے کی تعریف کیا ہے؟ ہاں معلوم کو فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِي دِينِ اللَّهِ. اب دین کی سمجھ حاصل کی اور لوگوں کو پڑھا رہا ہے لیکن خود عمل نہیں کر رہا، تو اب یہ کس کے ساتھ جڑے گا؟ بولو. زمین کی دوسری قسم کے ساتھ جو پانی جمع کر کے لوگوں کو فائدہ دے رہی ہے لیکن خود فائدہ حاصل نہیں کر رہا. اب آگے کہو فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَمَنْ نَفَاهُ اللَّهُ بِمَا بَعَثَنِ اللَّهُ بِهِ. وَمَنْ نَفَاهُ واو کے بعد پھر من نکالیں گے. فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَمَثَلُ مَنْ نَفَاهُ اور اس شخص کی مثال جس کو علم نے نفع دیا، نفع بھی پہنچا رہا ہے اور علم نے اس کو بھی نفع دیا، یعنی نافع بھی ہے اور منتفع بھی ہے. یہ جڑے گا قسم اول کے ساتھ. یہاں صرف ہم نے مثل من نکالا نفع سے پہلے. کچھ بلا بڑھ گیا؟ خلاصہ یہ نکلا اس کے ممثل لہو کی قسم اول مثل من فقہ فی دین اللہ، یہ اس کے مشبہ بھی کے قسم ثانی کے ساتھ جڑے گا. وَمَثَلُ مَن نَفَاهُ بِمَا بَعَثَنِ اللَّهُ بِهِ، یہاں من نکال دیا، مثل نکالا. وَمَثَلُ مَن نَفَاهُ بِمَا بَعَثَنِ اللَّهُ بِهِ، یہ جڑے گا قسم اول کے ساتھ. باقی التیسرا فی مقابلتی، تیسرا وہ تو خود ہی ٹھیک ہے. یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ہاں ملنگو. یہاں صرف مثل من نکالیں گے آپ، مسئلہ بالکل ٹھیک ہوگا. یہ قسم اول کے ساتھ جڑے گا. یہ اب یہ ہو گیا کہ ہم نے اللہ آپ کا بھلا کرے ممثل لہو کو اور مشبہ کو جو کہ دو تھا، دو نہیں بلکہ تین کر دیا اس کو. تو نتیجہ یہ نکلا، یا یہ ہے کہ تین کو دو کر دو، سمجھے؟ تین جب دو ہو گیا تو الدو فی مقابلت الدو، یا دو کو تین کر دو، جب دو تین ہو گیا تو مثال کے اندر اللہ کو پہلے سے تین، التین فی مقابلت التین. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اب آ جاؤ حضرت حسان کو سنو. امن یہجو رسول اللہ منکم، امن یہجو رسول اللہ منکم ویمدہو وینصرہو سواؤ. امن یہجو رسول اللہ منکم ویمدہو وینصرہو سواؤ. امن یہجو رسول اللہ منکم، او بدبخت کو جو تم میں سے محمد رسول اللہ کی مذمت کرتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، تم میں سے وہ وَمَنْ يَمْدَهُ وَيَنْصُرُهُ، اور جو نبی کی تعریف کرتا ہے، جو نبی کی مدد کرتا ہے، یعنی صحابہ. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اب آپ دیکھیں کہ یمدہو وینصرہو یہ یہجو کے ساتھ جوڑیں گے تو مسئلہ بہت خراب ہو جائے گا. اس لیے یمدہو وینصرہو سے پہلے من نکلے گا. امن یہجو رسول اللہ منکم، امن یہجو رسول اللہ منکم، جو تم میں سے محمد رسول اللہ کی مذمت کرتا ہے، یہ وَيَمْدَهُ وَيَنْصُرُ وَمَنْ يَمْدَهُ وَيَنْصُرُ، یہاں من نکلے گا. ادھر بھی ہم نے من نکالا اسی طریقے پر. اللہ کے بندوں کچھ پڑھا نہیں پڑھا؟ ہاڑے چھو کرو وما ادراکم ما چھو کرو، تو تین صورتیں اس کی ہوگی. یہ ہو گیا امتحانی جگہ میرے بھائیوں، امتحانی جگہ میرے بھائیوں، امتحانی جگہ میرے بھائیوں، امتحانی جگہ میرے بھائیوں، امتحانی جگہ ہے میرے بھائیوں. پھر آپ خود وفاق کے ذمہ دار کو کہ آپ خود حل کرو. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وہ کیوں حل کرے؟ حل آپ کریں گے کہ چونکہ آپ طالب علمی بھی چل رہے ہیں. کچھ بھلا بڑھ گیا؟ جی یہ ہو گیا مولانا. قال ابو عبداللہ. اب یہاں پر قبیلت الماء یہ اصل روایت ہے. دوسری ایک روایت ہے قیلت الماء، قیلت الماء. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ تصحیف ہے حضرت. اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، قیلت قیلولہ سے ہے، مانا دوپہر کے ٹائم پہ بھی پانی کو جذب کر لیتے، گرمی میں بھی پانی کو جذب کر لے.
قال ابو عبداللہ قال اسحاق و نبی اسامۃ وکان من طائفۃ قیلت الماء. ہو گیا مولانا؟ تو تصیب ہے، یہ اصل روایت ہے قبیلت الماء، اور اگر قیلت ہو تب بھی معنی ٹھیک قیلولہ سے تفیل میں اس کو لے گا. حدیث میں آیا انما ہی قیعان، قیعان قاع کی جمع ہے، اور قاع اس میدان کو کہتے، اس ہموار زمین کو چٹیل، یعلوہ الماء جس پر پانی چڑھائی کرے، جس پر پانی اوپر آ جائے، غالب آ جائے، چڑھائی کرے. اور قرآن میں چونکہ قاعن کی صفت آئی ہے صفصفاً، اس مناسبت سے سورہ طٰہٰ میں قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، الصفصف المستوی من الارض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا. قاعن کی صفت صفصف، اور صفصف المستوی من الارض برابر زمین کو کہتے ہیں، چٹیل میدان کو کہتے ہیں. چلیے گا مولانا؟ ہاں اب یہ بتاتے مسئلہ بالکل آسان ہو گیا کہ بابا علم پڑھو، نفع حاصل کرو، خلق خدا کو فائدہ دے دو، اور اگر آپ نہیں پڑھائیں گے تو پھر رفع العلم، علم اٹھ جائے گا اور جہالت دنیا کے اندر پھیل جائے گی. اڑے ربط سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ اس لیے اللہ کے بندو پڑھو پڑھایا کرو. چلیے گا؟ باب رفع العلم و ظہور الجہل. وقال ربیعۃ اللہ ينبغی لأحد عنده. سننے کی چیزیں مولوی صاحب، حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. لا ينبغی لأحد عنده شیء من العلم، جس کے پاس یہ کہ علم ہے، عنده خبر مقدم بنے گا، ثابت کائن حاصل، شیء من العلم مبتدا مؤخر موصول صفت مل کر کے جملہ صفت بنے گا احد کے لیے، پھر لا ينبغی کے ساتھ متعلق ہوں گے. اور لا ينبغی کا فاعل آ رہا ہے ان یزین نفسه. لا ينبغی لأحد عنده شیء من العلم، جس کے پاس تھوڑا سا بھی علم ہو، کچھ بھی علم ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے ان یزین نفسہ، اپنے آپ کو ضائع کر دے. اپنے آپ کو ضائع کرنے کا مطلب یہی ہے، علم جب پڑھاتا نہیں ہے دوسروں کو تو ضائع ہو گیا. جی چلیے گا؟ علم اٹھ جائے گا. وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، اور جہل یہ ہے کہ ثابت ہوگا، اور جہل جم جائے گا، جہالت جم جائے گی لوگوں میں. وَتُشْرَبُ الْخَمَرُ، اور شراب پیا جائے گا کھلے عام. وَيَظْهَرَ الزِّنَا، اور زنا اللہ کا معلوم یہ ہو گیا ان تمام چیزوں کے سامنے رکاوٹ علم ہے. ان تمام چیزوں کے سامنے رکاوٹ علم ہے. ان تمام چیزوں کے سامنے، شراب کے سامنے، زنا کے سامنے اور جہالت کے سامنے رکاوٹ کیا ہے؟ علم ہے. علم ہے، علم ہے. سیاسیوں کی سیاست نہیں ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اور وہ 6 باتیں بھی نہیں ہیں. قال رسول اللہ ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، علم اٹھے گا. ویثبت الجہل، جہل جم جائے گا. وتشرب الخمر، شراب پیا جائے گا. ویظہر الزنا، زنا عام ہوگا، زنا کا غلبہ ہوگا. یظہر کا معنی غلبہ کا کرو تو اور میں. چلیے گا مولانا؟ ہاں مولانا، میں ابن حضرت انس نے فرمایا لا احدثنکم حدیثا، ایسی حدیث تم سے بیان کر رہا ہوں. لا یحدثکم احد بعدی، تم سے میرے بعد کوئی تمہیں وہ بیان نہیں کرے گا. سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پیارے کو میں نے سنا فرما رہے تھے ان من اشراط الساعۃ، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ کہ ان یقل العلم، علم گھٹتا جائے گا، علم قلیل ہوگا، علم گھٹتا جائے گا. ویظہر الجہل، اللہ کی طرف میرے لیے نالائق کے لیے دعا کرو. سمجھے؟ یہ 500 آپ سارے اللہ کے مجرم نہیں ہیں. یہ 500 ساتھی جو ہے نا، یہ مجرم نہیں ہے، ان میں مستجاب الدعوات لوگ بھی ہیں. اپنے نالائق اس ساتھی کے لیے استاد تو نہ کہو، اس نالائق کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ علم کی یہ ہے کہ عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیں، اور بس اس کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں. اللہ آپ کی جوتیوں میں قیامت کے دن یہ سارے ساتھی جاسوس بھی نہیں ہوتے، چور بھی نہیں ہوتے، بیکار بھی نہیں ہوتے. میں خود جاتا ہوں، بعض ساتھیوں کو ہم طالب علم میں کچھ بھی نہیں سمجھتے، لیکن وہ مجھے بلاتے ہیں، فراغت کے بعد ان کے علاقوں میں جاتا ہوں. بعض ساتھی ایسے کہ خدا کی قسم اپنے پورے ضلع میں، اعلان میں، علاقے کے اندر وہ چند سالوں کے اندر انہوں نے انقلاب لایا ہے. انہوں نے اپنے اخلاق کا اور اپنی محنتوں کا اور اپنی ہمدردی کا لوگوں کو گرویدہ بنایا، عاشق بنایا. جا کر کے ان کو دیکھتا ہوں، وہ پوزیشن آنے والے بھی نہیں ہوتے، لیکن وہ ہمارے سامنے درس قرآن جب دیتے ہیں تو ہم بھی حیران ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ نے کیسے کرم کیا. اس لیے کہ سوائے بس اپنے اوپر ماتم کرتے ہیں. اس لیے آپ لوگ اللہ والے ہیں، ظاہر ہے دعا آپ حضرات کریں، میں آپ کے لیے کروں گا. علم گھٹتا جائے گا. ویظہر الجہل، اور جہر یہ ہے کہ
ظاہر ہوگا اور عام ہوگا، وَيَظْهَرُ الزِّنَا اور زنا عام ہوگا، وَتَكْثُرُ النِّسَاء اور عورتیں زیادہ ہوں گی، وَيَقِلُّ الرِّجَالُ مرد کم ہوں گے، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً 50 آدمی 50 عورتوں کے لیے القیم الواحد ہو، ایک نگران ہوگی، 50 ایک مرد ہوگا نگران ہوگا اور 50 عورتیں، اتنی کثرت ہوگی۔ لیکن ایک معنی اس کا تو یہی ہے کہ عورتوں کی کثرت ہوگی ہے۔ دوسرا معنی سمجھو، محدثین لکھتے ہیں دوسرا معنی یہ ہے کہ مرد تو ہوں گے لیکن وہ عورتوں والے صفات ہوں گے، ان میں کوئی دلیر ہوگا نہیں، حمیت دینی جس میں نہیں ہوگی، بے غیرت ہوں گے عورتوں کی طرح، سمجھیے بزدل ہوں گے عورتوں کی طرح، تو وہ مرد بھی عورتیں شمار ہیں، وہ مرد بھی اللہ آپ کا بھلا کرے عورتیں شمار ہیں، بزدل قسم کے